نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ نہ تو کوئی سفر کیا ہے نہ کوئی وادی طے کی ہے، الا کانوا معکم حبسہم المرض، انہوں نے ہمارے ساتھ نہ کوئی سفر کیا ہے نہ کوئی وادی طے کی ہے، لیکن ثواب میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ ثواب جو ہمیں ملا ہے، ہم جہاد کے میدان میں ہیں، قتال کے میدان میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، وادیاں طے کر رہے ہیں، لیکن جو اجر ہمیں مل رہا ہے وہ ان کو گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الا کانوا معکم حبسکم المرض، وہ ہمارے ساتھ تھے، حبسہم المرض، وجہ یہ ہے کہ ان کو بیماری نے روک رہا تھا۔ ارادہ ان کا تھا جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، غزوے میں شریک ہونے کا، لیکن بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں آ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کی وجہ سے ان کو اجر دے دیا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک لیا، شرعی عذر تھا ان کا، اس عذر کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، تو ان کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ اجر دے دیا جو اجر ہمیں مل رہا ہے، یعنی اجر میں وہ ہمارے ساتھ بالکل شریک۔ تو اس حدیث میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ انسان اگر نیت کے اندر اخلاص ہو، پختہ عزم بھی ہے، نیت کے اندر اخلاص بھی ہے، نیکی کا عزم اخلاص یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ نیکی نہیں کر سکا کسی عذر کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت اور پختہ ارادے کی وجہ سے وہ اجر جو ہے اس نیکی کا پورا عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے الٹ اگر کوئی انسان برائی کا پختہ عزم کر لے، گناہ کا، اور دل سے نیت کر لے میں نے یہ گناہ یہ جرم کرنا ہے، چوری کرنی ہے، ڈاکہ کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، یا کوئی بھی برا کام، اور ساتھ اسباب بھی سارے اختیار کر لے، ایک تو ہے صرف پختہ عزم ہی کیا ہے، اسباب کوئی نہیں اختیار کیے، ارادہ تھا اس کا میں نے گناہ کرنا ہے لیکن اس نے ارادہ چھوڑ دیا، پھر تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ساتھ اگر اس نے اسباب بھی اختیار کر لیے، وہ کام کرنا بھی شروع کر دیا برا، لیکن کسی وجہ سے وہ کر نہیں سکا، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ برائی لکھی جائے گی۔ جس طرح کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل جہنم میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے میں حریص تھا، وہ بھی بھائی کو قتل کرنا چاہتا، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، ایک کا داغ چل گیا، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اب جہنم میں دونوں جائیں گے، حالانکہ وہ مرا ہے، مرنے والا بھی جہنم میں، کیونکہ وہ بھی مارنا چاہتا تھا، اسباب اس نے بھی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو اگر برائی کے اسباب بھی اختیار کر لیے جائیں، برائی کی جانب پیش قدمی کر لی جائے، اگر کسی وجہ سے برائی نہ کر سکے تو برائی بھی لکھ لی جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر انسان نیکی کا پختہ عزم کر لے تو انسان کی نیکی جو ہے وہ شمار ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔